ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور ہم مزید بات کریں گے۔ عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پہنچے تھے 2006 تک جب ان کو یہ خیال آیا تھا اور یہ جیل میں تھے کہ ایم کیو ایم میں واپس شمولیت اختیار کی جائے، ان سے کس سے رابطے ہوئے یہ بات کرتے ہیں۔ 2006 میں آپ نے سوچا، فائق احمد صاحب کو آپ نے کنونس کرنے کی کوشش کی، وہ کنونس نہیں ہوئے، آپ نے اپنے طور پہ کسی سے رابطہ کیا اس وقت کی متحدہ سے؟ 2006 میں جب میری آفاق سے علیحدگی ہوئی تو جیل میں جو کارکنان تھے وہ بھی تقسیم ہوئے، اور وارڈ جو وہاں پر ملے ہوتے ہیں وہ بھی تقسیم ہو گئے، 2 حصوں میں پارٹی تقسیم ہو گئی۔ اچھا، مطلب وارڈ بھی الگ الگ ہو گئے، کارکنان 2 گروپس بن گئے جیل کے اندر ہی؟ جیل کے اندر بھی، اور باہر بھی جو لوگ تھے ہمارے تنظیم سے وابستہ وہ بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور جو مہاجر قومی موومنٹ کی جو سینٹرل کیبنٹ تھی وہ تقریباً تمام افراد میرے ساتھ، انہوں نے میرا ساتھ دیا اور آفاق احمد کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں نے اپنے ذرائع سے مختلف پیغامات میں نے متحدہ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور 2006 کے بعد 2007 میں اور 2008 میں ہاسپٹل میرا ایک وزٹ ہوا، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو اس کے لیے ہاسپٹل وزٹ ہوا، تو وہاں پر میڈیا سے میں نے بات چیت کی، اس میں بھی میں نے الطاف بھائی سے ریکویسٹ کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ آپ ایک بڑی تنظیم کے سربراہ ہیں اور جو بھی شہر کے حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے آپ کردار ادا کیجیے، اور آپ میرے حوالے سے جو بھی آپ چاہیں یا کہیں گے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سلسلہ 2006 سے میں نے شروع کیا۔ اچھا، لیکن 2006 سے آپ نے شروع کیا، لیکن وہاں سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا؟ نہیں، رسپانس مل رہا تھا 2006 سے، جی ہاں بالکل رسپانس مل رہا تھا، جو میسیجز جا رہے تھے مختلف ساتھیوں کے ذریعے، جس کو کہیں آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہہ لیں آپ، وہ میں نے شروع کری، اور اس کے ذریعے بات چیت رہی، پیغامات جاتے تھے، ان کے پازیٹیو جواب بھی آتے تھے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو بیانات تھے اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی، اخبارات کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آتے تھے اس میں بھی تبدیلی آئی، اور پھر میں نے 2010 میں الطاف بھائی کو ایک تحریر میں نے بھیجی، اور جو یہاں تک آئی 90 تک، اور یہاں سے پھر لندن گئی، تو وہ اس میرے خط کا الطاف بھائی نے جواب بھی مجھے کیا دیا۔ کیا آپ نے ایسا کیا لکھا کہ انہوں نے آپ کو دوبارہ گلے سے لگا لیا؟ یہ میرے اور الطاف بھائی کے درمیان ہے، اس کو رہنے دیں۔ نہیں، عوامی پارٹی ہے نا، آپ عوام کو بتائیں نا کہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے سب اب چیزیں بلا دی اور آپ کو گلے سے لگا؟ نہیں، کچھ چیزیں قائد اور کارکن کے درمیان رہنے دیں، اس کو نہیں آپ پوچھیں مجھ سے۔ تو اس خط کا انہوں نے مجھے جواب دیا، میں نے پھر دوسرا خط ان کو لکھا، اور اس خط میں پھر میں نے بالکل واضح طور پہ لکھ دیا کہ میں متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور آپ کے کارکن کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں، ضم ہو جائیں، اور ہم مل کے کام کریں، اور میری درخواست ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو میرے پاس بھیجا، رابطہ کمیٹی کے ممبران مجھ سے ملے، ملاقات کری، اور پھر انہوں نے کچھ سوالات انہوں نے مجھ سے کیے، وہ بیٹھ کے ہماری ڈسکشن ہوئی اور معاملات طے ہوئے۔ وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے آپ سے سوالات وغیرہ کیے اور آپ سے الطاف بھائی کا پیغام آپ تک پہنچایا؟ یہ تو بتا دیں۔ رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے، مصطفیٰ کمال بھائی تھے، اچھا، رضا ہارون بھائی تھے، بابر بھائی تھے، واسع جلیل بھائی تھے۔ انٹری ٹیسٹ ہوا آپ کا باقاعدہ؟ نہیں، بس بیٹھ کے کچھ باتیں ڈسکس کیں، اور لگا شکر ہے کہ تمام چیزیں طے ہوئیں اور بہتر انداز میں طے ہوئیں، اور میں دوبارہ پارٹی میں شامل ہوا، اور پارٹی میں ہوں، الطاف بھائی کا کارکن ہوں، الطاف بھائی کی سپاہی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے آج؟ نہیں، میں کارکن ہوں۔ آپ کارکن ہیں؟ جی۔ ایم کیو ایم کے سارے کارکن خورشید بیگم میموریل ہال میں بیٹھتے ہیں، 90 میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، سارے کارکن نہیں بیٹھتے۔ یہ سہولت آپ کو ہی کیوں اتنی؟ یہ الطاف بھائی کی ہے میرے اوپر مہربانی، خصوصی مہربانی ہے، انہوں نے کہا خصوصی مہربانی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھو، بیٹھتا ہوں۔ چلیے، اچھی بات ہے، اور آپ کی خصوصی مہربانی کی بدولت آج ہم یہاں پر ہیں جو ہم آپ سے بات بھی کریں۔ مجھے بتائیں، آپ اس وقت جیل میں تھے جب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی آفاق احمد سے ملاقات ہوئی تھی، آپ بھی اس وقت جیل میں تھے؟ جی ہاں، میں جیل میں تھا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کب ملاقات ہوئی، کیسے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ ان کا یہ تو بعد میں جب انہوں نے خود بیان دیا ذوالفقار مرزا نے، اس کے بعد میرے علم میں یہ بات آئی۔ پہلے ایم کیو ایم والوں کو تو پتا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ ملتے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں ملتا ہوں، انہوں نے کنفیس کیا تھا، ایم کیو ایم والے تو جانتے تھے۔ ہاں، تو جیل سے میرے آنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی نا، جیل میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب ملے، جب آپ جیل میں تھے تو آپ کو نہیں پتا؟ میرے علم میں نہیں تھا، اس لیے کہ آفاق الگ وارڈ میں تھے، میں الگ وارڈ میں تھا۔ آپ سے نہیں کوشش کی انہوں نے ملنے کی؟ نہیں، مجھ سے کوشش نہیں کی، کوئی رابطہ نہیں؟ کوئی رابطہ نہیں۔ یہ پتہ ہے کہ ان سے ملاقات کیوں کی تھی؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مقاصد لے کر چل رہے تھے ذوالفقار مرزا، کراچی کے حالات خراب کرے اور شہروں کے اندر جو بھی صورتحال آپ کے سامنے حالیہ دنوں میں آئی ہے، تو وہ مقاصد شاید میں نہیں پورے کر سکتا تھا، آفاق پورے کر سکتا تھا، اور ملیر کے اندر انہوں نے کی بھی وہ حرکت. مطلب کراچی کے حالات خراب کرنے کے لیے آفاق احمد بھی رضامند تھے اور ان کا ساتھ دے سکتے تھے، یہ سمجھتے ہیں؟ دے سکتے نہیں تھے بلکہ دیا. ملیر کے اندر جو ایونٹ ہوا وہاں پر باقاعدہ علاقوں میں گھس کے ان کے لوگوں نے اور لیاری گینگ وار کے لوگوں نے مل کر علاقوں میں گھس کر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر تقریباً 7-8 ہمارے کارکنان کو مارا بھی، قتل ہوئے ہیں. یہ لیاری گینگ وار اور یہ آفاق گروپ یعنی حقیقی گروپ کا آپسی ہے، یعنی یہ وہ ہے جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو بیج بویا تھا، یہ ہوا ہے یہ سب. جی ہاں بالکل. انہوں نے تو اون کرا نا ٹی وی کے اوپر آ کے، انہوں نے ذوالفقار مرزا نے تو سب کے سامنے کہا کہ ہاں میں ملا ہوں، قیدی تو سینٹرل جیل میں قیدی تو 4000 ہیں، وہ 4000 قیدیوں سے کیوں نہیں ملے؟ صرف آفاق سے کیوں ملے جا کے، اور رات کے اندھیرے میں کیوں مل رہے ہیں بیٹھ کر؟ تو یہ صورتحال تو ہے نا آپ کے سامنے. لیاری گینگ وار کو جس طرح پینیٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اور پھر علاقوں کے اندر جو وہ بربادی کر رہے ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اردو بولنے والوں کا یعنی مہاجروں کا جو صحیح لیڈر ہے کراچی میں یا حیدرآباد میں یا جہاں مسلم اردو بولنے والے، وہ آفاق احمد ہے. میں ذوالفقار مرزا کے سوالوں کے تو جواب نہیں دوں گا. ذوالفقار مرزا کا اپنا خیال ہے، اور جو ان کا کریکٹر ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کل کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن معافی مانگتے ہیں، پھر تیسرے دن پھر وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو اپنے آپے میں نہیں ہوتے، وہ اپنی اصل حالت میں ہی نہیں ہوتے، وہ پتہ نہیں کس موڈ میں اور کس کیفیت میں یہ بیانات دیتے ہیں. ہم جس کو کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اس کو دہشت گرد گروپ کہتے ہیں، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دہشت گروپ ہے جو کہ حقیقی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ گینگ وار گروپ کے ساتھ مل گیا ہے، دونوں گروپس مل کے یہ کاروائیاں کریں. وہ ان کے جو اسپوکس پرسن کہہ لیں یا ان کے جو رہنما کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں جب آپ کے اختلافات ہوئے تھے آفاق احمد صاحب سے، تو آپ کی کچھ ایسی حرکتیں کہہ لیں یا آپ کی کوئی ایسی ایکشن سامنے آئے تھے جس کی بنا پر آپ کو تنظیم سے نکال دیا گیا تھا، ریسٹیکیٹ کر دیا گیا تھا، یہ ان کا کہنا ہے. آفاق کا اسٹیٹمنٹ اخبار کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے یونس خان اور دیگر عہدیداران کو تو نکالنے کی بات کی تھی، اور آفاق کا اسٹیٹمنٹ اخبار میں نہیں کہہ رہا، آفاق کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عامر خان پہلے ہی پارٹی چھوڑ کے الگ ہو چکے ہیں. یہ آفاق کا اسٹیٹمنٹ ہے، میرا نہیں ہے. آفاق نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ اخبارات کے اندر موجود ہے. تو میں تو پارٹی چھوڑ کر الگ ہو چکا تھا، اور جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے وہ بھی الگ ہو چکے تھے. یونس خان وغیرہ وہ بھی میرے ساتھ الگ ہو چکے تھے. وہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ یہ ان کو میں نے نکال دیا، ایسا کچھ نہیں تھا. میں پارٹی کو ان کے بیانات سے، ان کے اس فیصلے سے پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، الگ ہو چکا تھا. ہم نے آپ کی جو سیاسی زندگی میں بات کی ہے، آپ جس طرح سے ایم کیو میں آئے، جس طرح سے آپ الگ ہوئے، پھر جو آپ نے جیل کی زندگی گزاری، پھر آپ نے جو سیاست سے کنارہ کشی کرنے کی زندگی گزاری، اور آج آپ سب کے سامنے موجود ہیں، میڈیا کے سامنے موجود ہیں. اور سب سے جو پازیٹیو بات ہے، ریئلی آئی ول ریئلی اپریشیٹ کہ آپ میڈیا کے ان تمام سخت سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. جو ایم کیو ایم کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ قائم کیا جاتا ہے کہ جی اگر ایم کیو ایم سے آپ سخت سوال کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ سخت سوال کریں گے تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ مطلب میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں ایسے سوال نہیں کر پاؤں، یا پتہ نہیں مجھ پہ پہلے سے کوئی ریسٹرکشنز ہوں گی، بٹ میں نے ہر قسم کے بیسٹ آف مائی نالج اور میں نے ہر قسم کے سوال کیے، اور آپ نے مجھے ہر قسم کے جواب بھی دیے. آئی ول ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوسچن یہ، اتنے عرصے بعد آج ایم کیو ایم کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں، اور جو اتنا سفر طے کیا، جو آپ کے بغیر طے کیا، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، کتنا آگے بڑھا ہوا دیکھتے ہیں، اور مستقبل ایم کیو ایم کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 92 میں جب میں نے پارٹی چھوڑی تھی، اور آج 2011 میں پارٹی جس مقام پر ہے، اس مقام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت فخر بھی محسوس ہوتا ہے. اس وقت میں ہم کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے چند شہروں تک محدود تھے. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے ہر ضلع، ہر شہر، ہر تحصیل کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے. اس کے وہاں پر یونٹ آفیسز باقاعدہ کام کرتے ہیں جو کھلتے ہیں، 24 گھنٹے وہاں پر کارکنان کام کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں، پنجاب کے اندر ہمارا بہت اچھا کام ہے، گلگت بلتستان کے اندر ہمارے تنظیم کا اسٹرکچر موجود ہے، وہاں پر زون ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اسمبلیوں کے اندر ہمارے لوگ منتخب ہو کر آ رہے ہیں. کشمیر کے اندر ہمارے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، وہاں پر اسمبلیوں میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی ہمارے یونٹ اور سیکٹرز منظم انداز میں کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کا حصہ ہوتے ہیں، یہ سب آپ کے بھی کریڈٹ میں آتی ہے. ہاں نہیں، ظاہر ہے کہ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر
بے شمار ممالک کے اندر تنظیم کے باقاعدہ آفیسز کام کر رہے ہیں اور وہاں پر یونٹس ہیں اور تنظیم کو آگے بڑھا رہے ہیں, الطاف بھائی کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں, الطاف بھائی کے فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں. سم اپ کرنے سے پہلے ایک چیز اف یو الاؤ می, آج جو کراچی کے حالات ہیں, مطلب ہماری شاید بات چیت انکمپلیٹ رہ جائے گی, نامکمل رہ جائے گی اگر ہم آج کے حالات پہ بات نہیں کریں گے. یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کراچی کو متحدہ اون کرتی ہے, کہتی ہے کہ 85% مینڈیٹ ایم کیو ایم کا ہے, تو پھر ایم کیو ایم بھی بے بس ہے. آج کراچی میں ڈیلی کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں 12, 14, 15, 20 لاشوں کے تبادلے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں یہاں آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ لاشوں کے تبادلے ہو رہے ہیں. یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے اور ایک اردو بولنے والی کمیونٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ تھوڑی سی اس میں وضاحت کروں گا کہ بڑی افسوسناک یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام ادوار میں جب جو بھی 71 سے اگر آپ دیکھیں تو 71 سے لے کر 93 ہو یا 88 کا دور ہو یا اس کے بعد کا دور ہو, آج کا دور ہو, تمام ادوار میں شہروں پر ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور متحدہ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. متحدہ نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے جدوجہد کی ہے, سندھ کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے جدوجہد کی ہے اور یکجہتی کی بات کی ہے, تمام قومیتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی ہے. دیگر پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ متحدہ اگر یہاں سے بلانگ کرتی ہے اور یہاں اس کی اسٹینڈ زیادہ ہے تو اس کو تسلیم کریں اور اس کے حقوق کو, اس کے مطالبات کو بھی تسلیم کریں. جہاں تک امن و امان کی بات ہے تو شہر کے اندر جو صورتحال ہے اس کے لیے تمام لوگوں کو بشمول فوج, عدلیہ, تمام سیاسی پارٹیاں, مذہبی پارٹیاں, این جی او, سب کو مل کر بیٹھ کر کوئی متفقہ لاہ عمل بنانا پڑے گا. ادروائز ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سے اگر کراچی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے سندھ کو پہنچے گا نقصان اور اس سے پھر پورے پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. ابھی بھی وقت ہے اور الطاف بھائی نے بارہا کہا ہے اور انہوں نے انقلاب کی بات کی ہے کہ انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے. عوام پریشان ہیں, بے روزگاری ہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں, لوگوں کو علاج کی سہولتیں نہیں ہیں, لوگوں کو داخلے نہیں ملتے, بہت بری حالت ہے, بجلی کے مسائل ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہر شعبہ ہائے زندگی میں اگر آپ نظر ڈالیں تو تمام جگہ جو ہے وہ تنزلی کا ہم شکار ہیں, بہتری کہیں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس میں سب مل کر جو ہے وہ متفقہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی متفقہ لاہ عمل بنائیں تو شاید کوئی بہتری ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عامر خان صاحب ہمارے ساتھ اتنا وقت ہمیں دینے کا, تفصیلی گفتگو کرنے کا, ہمارے سارے سوالوں کے جواب دینے کا, خوش دلی سے جواب دینے کا. بہت شکریہ. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان سے, ان کے سیاسی کریئر پہ بھی بات کی, ان کے ماضی پہ بھی بات کی, ان کے حال کی بھی بات کی اور ان سے تھوڑا بہت مستقبل کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کی. نادیہ مرزا کو دیجیے آج کے اس پروگرام سے اجازت. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. The lights, the cameras, the action. Yes, the leading man of India cinema himself strutted the streets of Toronto this year accompanying his beautiful wife Kiran Rao. Both are in town for the screening of her directorial debut for the film Toby Ghat. Director Kiran Rao tells us what inspired her to make a film on Toby Ghat. One of the ideas I started off with was to explore the idea of class in Indian society, and Bombay being one of the most cosmopolitan cities in the country, it is a place where people come to forge new identities, to leave behind the past, to look to a new future. And in that, you know, for many years, commercial Indian cinema has peddled the idea that it's, you know, love is possible between caste and class, and love conquers everything. And really, the idea was to see whether, you know, put to the test, how far can two people between two completely disparate classes go with a relationship. This entire film was literally shot as if we were a team, and that gave me a lot of confidence. Since it's my first time acting, I didn't really have any standard to judge if it's going to be more difficult or easy. I think it was a relief because I was really nervous and shy
initially, and I didn't have to bounce off anybody else's performance. You know, I've been a fan of him since I've been, I don't know how young, since, have you seen Andaz Apna Apna? Monica Jogra, the leading lady of Tobigat, has a hard time picking between her two romancers. It's hard. So I can't really compare the two. I would love to be romanced and romance again. And of course, that boyish smile, those dreamy eyes, and college boy hair, Aamir Khan. This time around plays second to the leading role, however, tells us why he thought TIFF was appropriate for the debut of his wife's film. So I think film festivals primarily are a better platform for audiences outside of India. But for audiences within India, in fact, a lot of distributors in India joke about films which go to festivals. So when you have a poster and you have these leaves, you know, so the distributors joke that that's a short way of telling the audience not to come to a film. Or when the audience sees those leaves, they're like, okay, this is a film you have to avoid. Like the charmer he always is, Aamir tells us how he fell in love with Kiran all over again during the course of the film. It's one of the best scripts that I've read. It's so delicate and beautiful. The characters are so well written, the lines are so well written. And each line that she's written to each character is so unique. I mean, her characters speak in such a different and unique voice. And all of that hit me, and I was like, wow, I'm married to a really talented woman here. I didn't know about that. You know, when I fell in love the first time, I didn't know how really talented she was. I didn't know, because it was like behind this curtain while she was working on it. So when I read the script, I was like, you know, I was really amazed. And so that's what I meant when I said that I fell in love with her all over again. The film is certainly taking a toll over the festival and is all set for release in the coming year. We wish Aamir, Kiran, and the entire team of Tobigat the best of luck. अंदर अगे ना अमित जी प्लीज अमित आगे आ जाइए 2 मिनट के लिए 2 मिनट दे दीजिए हमको प्लीज सर एक मिनट उठा दो अमित जी फोन नहीं बोलना हां अमित जी एक छोटा सा सवाल है फाइन एक और अमित जी थैंक यू बच्चा लोग थोड़ा थैंक यू यार थैंक यू ऑल द बेस्ट एक अमित जी आज पंजाब में भी आए हैं और किसी फिल्म में ऐसी नहीं है जिसमें पंजाबी कल्चर नहीं होता जी उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पंजाबी कल्चर तो बड़ा फेमस है दुनिया भर में, इंडिया में। थोड़ा पीछे चलिए प्लीज आप गिर जाएंगे।